अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो बनाई थी ग्वादर और उमाड़ा पे कि ये ग्वादर और उमाड़ा जो है ये दो जो बंदरगाहें हैं पाकिस्तान की, तो ये कुदरती नहीं है, बल्कि कोई ऐसी ताकतवर सिविलाइजेशन यहाँ थी। ताकतवर से मुराद टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा ताकतवर सिविलाइजेशन यहाँ थी, जिन्होंने समुंदर में इतने बड़े बड़े जजीरे बना के और फिर एक पट्टी से उनको मेन लैंड से मिला दिया ताकि वो डीप सी पोर्ट बना सकें। तो इसका मेरा मकसद ये था कि मैं आने वाले वक्त में यहाँ पे जो हालात गुजर चुके हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालूँगा। तो पिछले दिनों एक दोस्त आबिद ने इस सिलसिले में याद दहानी कराई, मैं उनका मशकूर हूँ। तो अगर हम महाभारत को देखें तो महाभारत में कौरवों और पांडवों की जो लड़ाई थी, चूँकि किताब पढ़े बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, तो मनवन तो मुझे फिगर नहीं याद, लेकिन अंदाज़ा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कुछ ज़्यादा अफवाज थी इस लड़ाई में जो शामिल थी। कौरवों की तरफ से तकरीबन 1 करोड़ थी और पांडवों की तरफ से 60 लाख या 50 लाख इतनी अफवाज थी, तकरीबन 1.5 करोड़ अफवाज बनती थी। तो अगर अब हम हिंदू जो एक सोशल उनका सिस्टम है, हिंदू समाज जिसको वो कहते हैं, तो हिंदू समाज में 4 जातें हैं: ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वो मजहबी तबका है, मज़हब से मुताल्लिक जितने काम है वो उनके ज़िम्मे हैं। खत्री जो हैं उनका सियासत करना, हुकूमत करना और जंगें लड़ना, ये खत्रियों का काम है। वैश्य जो हैं उनका खेती बाड़ी, तिजारत वगैरह, ये इंडस्ट्री जो कुछ भी है ये खत्री वैश्य का काम है। और शूद्र जो हैं उनका काम सबकी खिदमत करना है। तो अगर हम चंद सौ साल पहले ही चले जाएं, आज से चंद सौ साल पहले औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में चले जाएं, तो हिंदुस्तान की सारी आबादी उस वक्त तकरीबन 10 करोड़ थी, 10 करोड़ 12 करोड़ थी। ये बहुत बड़ी आबादी थी उस वक्त, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया जो उस वक्त यूरोप, अफ्रीका और एशिया 3 बर-ए-आज़मों में फैली हुई थी, उसकी आबादी 5 करोड़ थी। तो ये बहुत बड़ी आबादी थी। तो अगर हम इसको 12 करोड़ भी तस्वर कर लें तो शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण को निकाल दें तो 3 करोड़ बच गए। 3 करोड़ में जो खत्री हैं 3 करोड़ बच गए, लड़ने वाले जो थे। अब महाभारत की मजहबी शख्सियत किसी गैर खत्री को तो नहीं लड़ा सकती, वो तो खत्री को ही लड़ाएंगी। तो 3 करोड़ में से बच्चे बूढ़े निकाल लें तो कितना बचेगा? 1 करोड़ बचेंगे। 1 करोड़ काबिल जंग लोग, उसमें से भी 50 लाख ख़वातीन निकाल दें तो कितना बचेगा? 50 लाख। 50 लाख जंग के काबिल मर्द बचेंगे। तो फिर 1.5 करोड़ कहाँ से आ गए? ये है वो असल सवाल जो आबिद साहब पूछना चाहते थे। असल में ये जो मौजूदा हिंदुस्तान है, या जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, बर-ए-सग़ीर जिसको कहते हैं, तो ये बर-ए-सग़ीर जो है ये सिर्फ उस वक्त हिंदुस्तान नहीं था। हिंदुस्तान एक ग्रेटर हिंदुस्तान था, एक ऐसी सल्तनत थी जो सेंट्रल एशिया से, कज़ाकिस्तान वगैरह से लेके ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और चीन के अलावा ये जितने ममालिक हैं, और मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया,
یہ ان ممالک تک پھیلی ہوئی سلطنت تھی۔ تو اس میں سے 1 کروڑ جنگجو اکٹھے کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ بہت بڑی سلطنت تھی، اور یہ اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ کورووں کی جو پیدائش ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ جو مہابھارتا میں کورووں کی پیدائش کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ کیا وہ کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھے، یا جیسے ان کو ایک جار میں بنایا جاتا ہے، رشی منی اس وقت کے کوئی سائنٹسٹ ہی ہوں گے، جیسے ان کو ایک جار میں بناتے ہیں، تو کیا وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھے، یا ڈی این اے موڈیفائی کر رہے تھے، ڈی این اے موڈیفیکیشن ان کی گئی تھی؟ کیونکہ جب ایک سویلائزیشن مٹ جاتی ہے تو جب اگلی نسل آتی ہے، مثال کے طور پر اگر اب یہ سائنسی ترقی مٹ جائے تو ہم 100 سال بعد کسی کو کیا بتائیں گے کہ موبائل فون کیا چیز تھی؟ آج سے 40 سال پہلے بھی کسی کو اگر آپ بتا دیں گے کہ موبائل فون کیسا ہوگا تو وہ ٹی وی سے ہی تشبیہ دے گا کہ ایسے چھوٹا سا ٹی وی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کورووں کی سلطنت تھی، اور کورو بہت زیادہ طاقتور تھے اور سائنٹیفکلی بہت زیادہ ایڈوانس تھے۔ تو انہوں نے یہ گوادر اماڑا کی جو بندرگاہیں ہیں یہ بنائی تھی، ایک بڑے بڑے جزائر بنائے تھے، پھر ان کو مین لینڈ سے ان کو لنک کر دیا تھا، اور اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن ہی سمجھیں، کیونکہ پایا تخت ان کا یہیں پہ تھا، موہنجو داڑو میں یہ اتنی خوفناک جنگ تھی کہ موہنجو داڑو میں اب بھی وہ تابکاری کے ریڈیشن کے اثرات موجود ہیں، اس قدر خوفناک جنگ تھی۔ اگر آپ ہندو ٹیکسٹ پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے گاڈس تھے، دیوتا تھے، وہ ویمانوں پہ اڑ کے اور وہاں سے آگ کے گولے برساتے تھے، اور جو پانڈو تھے، ارجن جو تھا وہ ایک وقت میں 7 تیر چلاتا تھا اور ہر تیر سے 100 تیر نکلتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ کیا کوئی میزائل بیٹری تھی؟ بہت بڑی بیٹری تھی میزائلوں کی، جس میں سے ایک ہی وقت میں 700 میزائل نکلتے تھے، اور کرشن مہاراج کی تلوار جو تھی جب وہ ایک دفعہ چلتی تھی تو سینکڑوں ہزاروں سر کاٹ دیتی تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ کوئی لیزر ٹیکنالوجی تھی؟ تو اب وہ ٹیکنالوجی اس قدر ایڈوانس تھی کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا صرف موازنہ ہی کر سکتے ہیں، مثال ہی دے سکتے ہیں، مثال کے لیے بھی ہمیں کچھ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو کورو جو تھے وہ اس ہندوستان کے، گریٹر ہندوستان کے، اس وقت پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، کیونکہ ہندوستان تو اس کا بہت بعد میں نام پڑا ہے، جب وائے ہند یا دی ہند کے ساتھ، جو میں گزشتہ ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں کہ ایرانیوں نے کی جب تجارت ہمارے اس خطے کے ساتھ ہوئی، جس میں سوابی، چارسدہ اور مردان ہیں، تو اس کا پائے تخت چونکہ وائے ہند تھا، جسے اب ہنڈ کہتے ہیں، تو اسی وائے ہند کی وجہ سے انہوں نے اس سرزمین کو ہند کا نام دیا تھا، جو آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے سارے ہندوستان کا نام ہندوستان ہو گیا۔ تو انڈس ویلی سویلائزیشن میں ان کا پایا تخت تھا، اور آج سے تقریباً 13,000 سال پہلے کومینو یا اٹلانٹس والے جو تھے وہ چونکہ ساری دنیا پہ وہ قابض ہونا چاہتے تھے، ان کے عزائم ایسے تھے کہ وہ قابض ہوئے بغیر وہ اس کو پورا نہیں تھے کر سکتے، تو جو قوم ان کے مزاحم ہوئی تو اس کو انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا، بڑی بے دردی سے انہوں نے ختم کر دیا، کیونکہ نوح علیہ السلام 950 سال آپ نے تبلیغ کی لیکن ایک ہی قوم کو کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم ساری دنیا پہ پھیلی ہوئی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے قوم نوح جو تھی وہ ساری دنیا پہ پھیل چکی تھی، ساری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو دنیا کے ہر کونے میں جانا پڑا اور دنیا کے ہر کونے کے جانور کو اپنی کشتی میں بٹھانا پڑا۔ تو ان کی یہ جنگ پانڈووں سے ہوئی تھی، اور پانڈو جو تھے انویڈر تھے، بعد میں تاریخ میں مینیپولیٹ کر دیا گیا، اور کسی کو سمجھ نہیں تھی، جیسے تاریخ میں اکثر ایسا ہی ہے کہ تاریخ کو اس تناظر میں بیان نہیں کیا گیا جو حقیقت تھی، بلکہ ایک قصہ کہانی بنا دیا گیا۔
تو اس طرح اس تاریخ کو بھی قصہ کہانی بنا دیا گیا اور پانڈووں کو بھی یہاں کا ہی حکمران بتایا گیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ تو اس طرح ہم دیکھیں تو ایک اور چیز ہندو ٹیکسٹ میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب یہ چاند پہ گئے تھے دیوتا، ان کے گروڈر، ان کے ایک دیوتا ہیں، اور اصل میں اگر ان کو دیکھیں تو ان کے تینوں جو بڑے دیوتا ہیں، جو تری مورتی ہے، شیو، کرشن اور شیو اور نام مجھے بھول گئے ہیں، برہما شیو وشنو جو تینوں بڑے گاڈ ہیں، تو ان تینوں کا تعلق ہی اسپیس سے ہے۔ تو جب گروڈر ان کا چاند پہ گیا تھا کہ یہ ان کا گروڈر ان کا وہ دیوتا ہے جس کا تعلق اسپیس سے ہے، تو وہاں پہ اس نے پہلے ہی ایک قوم کو دیکھا جو اٹلانٹس والے تھے۔ تو امید ہے میں اپنی معلومات آپ تک پہنچا چکا۔ السلام علیکم۔